کیا آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ احمد علی نقوی اپنی ویڈیوز میں آؤٹ لائن شیئر کر دیا کرے ٹاپک سے ریلیٹڈ؟ دین دس ویڈیو از ریئلی فار یو پیپل، کیونکہ آج ہم ڈرٹ آف ڈیموکریسی رائزنگ اتھارٹیرینزم، یہ وہ ٹاپک ہے جو کہ ورلڈ ٹائمز والوں نے سجیسٹ کیا پریپیئر کرنے کے لیے. ہم اس کی آؤٹ لائن ڈسکس کریں گے، بالکل 5 منٹ میں آؤٹ لائن ڈسکس کریں گے. جو مجھے فیکٹ فگرز اور ایویڈنسز مل رہے تھے وہ بھی میں نے امپورٹ کر دیے ہیں. اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو امپورٹنٹ بات سمجھاتی ہوں، وہ ہے پیسٹلو. میں نے اس ٹاپک کو پیسٹلو کے تھرو بریک ڈاؤن کیا ہے. ایسپائرنٹس یہ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل، سوشل اور اکنامیکل فیکٹرز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، اس میں تو 3-4 آرگومنٹ دے دیتے ہیں، لیکن براڈر اسپیکٹ آف کوشچن پریپیئر نہیں کرتے، وہ پریزنٹ نہیں کرتے. اور کیا کہتے ہیں، غلطی یہ کرتے کہ لیگل آرگنائزیشن اور جو باقی پیسٹلو کے فیکٹرز ہیں اس کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں، پیسٹلو ٹوٹل 7 ہے، 7 × 2 14. تو اگر ہم ہر ڈومین میں ہر فیکٹر کو دو آرگومنٹس کے ساتھ ڈیفائن کریں گے، اس میں دو آرگومنٹس دیں گے، تو ٹوٹل 14 ہوتے ہیں. اور ایک ہیڈنگ ہو گئی ہماری انٹروڈکشن کی. ٹوٹل 15 ہیڈنگس ہوتی ہیں، ٹوٹل 15 آرگومنٹس ہوتے ہیں، 14 آرگومنٹس ہوتے ہیں، ایک انٹروڈکشن کی ہیڈنگ ہوتی ہے. ہمارا کوشچن آرام سے ہو جاتا ہے پریپیئر، اور اچھا پریزنٹ بھی ہوتا ہے اور براڈر اسپیکٹ بھی ہوتا ہے. اب جاتے ہیں پولیٹیکل فیکٹر کے اوپر. پولیٹیکل فیکٹر کے اوپر جانے سے پہلے میں آپ کو انٹروڈکشن کے بارے میں ایک چھوٹی سی ٹپ دینا چاہتی ہوں کہ انٹروڈکشن از اونلی اینڈ جسٹ یور اوور ویو آف دی ٹاپک. اس میں آپ نے جو ہے یہ نہیں بتانا چیکر کو کہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا تھا. ہسٹری کے بارے میں اگر آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کوشچن کے ساتھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بہت زیادہ ضروری ہے، تو آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، آپ نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی الگ ہیڈنگ بنانی ہے. انٹروڈکشن میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آگے جو آپ کا کوشچن ہے جس کو آپ نے سالو کیا ہوا ہے وہ اس میں کون کون سے اسپیکٹ کاؤنٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ چیکر صرف انٹروڈکشن پڑھتا ہے اور آپ کی آؤٹ لائنس کو دیکھتا ہے، پھر جا کے پورے کوشچن کو دیکھتا ہے. تو آپ کی آؤٹ لائنز ایسی ہونی چاہیے اور آپ کا انٹرو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ چیکر ضرور پڑھنے کا اس کو دل چاہے. اب پولیٹیکل اسپیکٹ میں جو ہے نا بات کرتی ہوں کہ ویک انسٹیٹیوشن اور ملٹری ڈومینس کی وجہ سے ہماری ڈیموکریسی ٹریگر ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ میرے جو ہے پہلے پوائنٹ کو دیکھیں، پولیٹیکلی ویک انسٹیٹیوشن، میں نے پولیٹیکل فیکٹر کی جو مین ہیڈنگ ہے نا اسی میں نے جو ہے آنے والی سب 2 ہیڈنگس کو بھی مرج کر لیا ہے. اس طرح سے بھی جو ہے کوہیژن اور کوہیرنس آپ کی خراب نہیں ہوتی ہے. اب ویک انسٹیٹیوشن کے اوپر میں نے نیکسٹ ہیڈنگ بنائی ہے، لیک آف روبسٹ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ان پاکستان ہیز ہنڈرڈ ڈیموکریٹک کنسالیڈیشن. اور ملٹری ڈومینس کے اوپر میں نے نیکسٹ بنائی ہے ہیڈنگ، دا ریپیٹڈ انٹرفیئرنس آف ملٹری ان پالیٹکس. یہ دونوں اسپیکٹ آپ کو سمجھ تو آتے ہیں، لیکن جو میں نے اس کے ساتھ اپریک کا آرٹیکل کوٹ کیا ہے، اپری کے اس آرٹیکل میں بتاتی ہوں کہ کس طرح سے سٹیزنز کا ٹرسٹ، اپری کے اس آرٹیکل میں بتاتی ہوں کہ کس طرح سے انسٹیٹیوشنل امبیلنس کی وجہ سے ڈیموکریٹک ایروژن آ رہی ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس اکنامک فیکٹر بھی میں نے وہی کیا ہے کہ پہلی ہیڈنگ کو، مین ہیڈنگ کو میں نے مرج کر دیا ہے آنے والی سب ہیڈنگس کے ساتھ. پہلے فیکٹر میں کہتی ہوں کہ اکنامک انکویلٹی کی وجہ سے، انکم انکویلٹی کی وجہ سے ہمارے سٹیزنس کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ ڈیموکریٹک رول آف گورنمنٹ کے اوپر ہٹ جاتا ہے. ظاہری بات ہے جب ویلتھ ایکولی جو ہے لوگوں میں تقسیم نہیں کی گئی ہوگی تو ان کا ٹرسٹ ڈیموکریسی سے ختم ہو جاتا ہے، نظام پر سے اٹھ جاتا ہے، اور وہ ملٹری کے جو رول ہوتا ہے اور مارشل لا کو جو ہے نا ایک بلیسنگ سمجھتے ہیں. ورلڈ بینک رپورٹ آن پاورٹی اینڈ شیئر پراسپیرٹی، یہ رپورٹ بہت مزے کی تھی نا. یہ رپورٹ بتاتی کہ 50% جو ہماری ویلتھ ہے نا پوری کنٹری کی، وہ ہولڈ کی ہوئی ہے اونلی 20% ریچسٹ پیپل نے، اور جو 9% ویلتھ ہے نا وہ ہولڈ کرے ہیں 7% غریب طبقے کی طرف سے. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے، اکنامک ریسورسز آر آفٹن مونوپولائزڈ بائی اسمال ایلیٹ. اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ کو اگزامپل سے شو کر رہا ہے کہ کس طرح سے ہمارے ایلیٹ جو ہے مونوپولائز کر دیتے ہیں ہماری ویلتھ کو. اور اس کے ساتھ میں نے حمزہ علوی کی بک کوٹ کی ہوئی ہے، اس میں اس پوائنٹ کو انہوں نے بہت اچھے سے ڈسکس کیا ہوا ہے. Socially ethnic divides and poor education foster public disillusionment.
دیکھیں یہ پوائنٹ تو بہت ایزی ہے اور اس میں ہمارے پاس فاٹا اور بلوچستان کی ایگزامپلس بھی آتی ہیں، لیکن یہ جو لاسٹ میں نے سیکنڈ پوائنٹ کے ساتھ کوٹ کیا ہے دا پاکستان ایجوکیشن ایٹلس، اس میں نے جو ہے نا دیکھا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ایجوکیشن کی نہ ہونے کی وجہ سے سٹیزنس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے سیوک رائٹ کیا ہے. جب ان کو ان کے سیوک رائٹ نہیں پتہ ہوتے تو پھر انہیں ڈیموکریسی کے بارے میں اتنا علم ہی نہیں ہوتا، تو ڈیموکریسی کنٹری میں ہے نہیں ہے اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹیکنالوجیکلی سینسرشپ اینڈ پروپاگنڈا اسٹریٹن اتھارٹیرین ریجیمس. دیکھیں میں نا ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں آپ کو سلائڈس دکھا رہی ہوں. آپ لوگ جو ہے اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کے مائنڈ میں ڈفرینٹ پوائنٹس آ جائیں گے اور آپ جو ہے اپنے پیپر کو اچھے سے اٹیمپٹ کریں گے. انوائرمنٹل، دیکھیں انوائرمنٹل میں صاف صاف بتاتی ہوں کہ نہ ڈیموکریٹک جو پارٹیز اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں، نہ انہوں نے اور نہ ہمارے اتھارٹیرین ریجیمز نے خیال کیا ہے کہ وہ انوائرمنٹل جو پرابلمز آتی ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، اس کو جو ہے کاؤنٹر کرے اور اس کے مسئلوں کے حل نکالے. بس ہوتا یہ رہا ہے کہ جو ہے ہم لوگوں نے ایڈ لی ہے اور اس ایڈ کو بھی انہوں نے کھا لیا ہے. بیسٹ جو ہے نا اس کی اگزامپلس ڈھونڈنے کے لیے آپ کے پاس ڈان پہ اس طرح انوائرمنٹل ڈیزاسٹرس لکھیں وغیرہ، تو آپ کو ڈفرینٹ آرٹیکلس وہ شو کر دے گا اور آپ کے لیے ایویڈنسز ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا. لیگلی جوڈیشیل کمپلیسٹی لیجیٹیمائزز اتھارٹیرین. اب ہوتا یہ رہا ہے کہ ڈفرینٹ جس طرح ضیاء الحق وغیرہ آئے ہیں، انہوں نے نا جوڈیشری کو اور لاز وغیرہ کو ایسے ڈیزائن کر دیا تھا کہ وہ جو ہے ڈیموکریٹک سسٹم کے اگینسٹ میں جا رہے تھے. جس طرح ضیاء الحق نے بہت سے ایسے شروع کر دیے تھے پروگرامز جو کہ ریلیجن کے اوپر بیس تھے لیکن وہ ڈیموکریٹک نظام کے اگینسٹ تھے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، جس پوائنٹ کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا نا، وہ آرگنائزیشنل اپروچ ہوتی ہے. اور اس میں اتنا مزے کا مجھے پوائنٹ ملا تھا، اتنا مزے کا آرگومنٹ ملا تھا کہ اگنورنگ دی آٹونومی آف پروونسز اینڈ لوکل گورنمنٹ. دیکھیے ڈیموکریٹک نظام میں ایسا ہوتا ہے نا کہ لوکل گورنمنٹس تک کو بھی پاور دی جاتی ہے، لیکن پاور کی ڈسٹریبیوشن اچھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا رہا. اور اس کے لیے نا سب سے بیسٹ آرٹیکل تھا یہ ڈان کا جو میں نے کوٹ کر دیا ہے. اور آئی ہوپ یہ آؤٹ لائن آپ کو اچھی لگی ہوگی اور نیکسٹ ویڈیو بھی آؤٹ لائن کے بارے میں ہوگی اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرتے ہیں. تھینک یو.